الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على التحية والإكرام مولانا ومولى الكونين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد ولسائر الكافرين النبوية والاسمة الفاطمية وسولة الحيدرية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وصبر السجادية وأسرار الباقرية ومعاصر الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرضوية وجود التقوية ونقابة النحوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية المهدية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات حضرت رسول کربلا ماتمداران سید الشہداء اب اس کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ حضرات سے تماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید وزیر حیدر مرحوم ابن سید علی حیدر مرحوم زہرا فاطمہ مرحومہ بنت محمد موسیٰ مرحوم کو اس طرح سے جسے قرآن کہا جاتا ہے اس میں جتنی بھی آیتیں رکھی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اس سے ہدایت پائے. مقصد نزول قرآن کی یہی ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے. ورنہ میں پہلے اپنے مجلسوں میں بتا چکا ہوں کہ ورنہ اس قرآن جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر صرف انسان اسے گلے کا تعویذ بنا لے تو اتنا مفید نہیں ہے جتنا کہ انسان پڑھ کے اسے سمجھے. مقصد قرآن یہی ہے اور خدا چاہتا بھی یہی ہے کہ تم قرآن کو پڑھو. جب تم قرآن پڑھو گے تو زبان تمہاری ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا.
ایک صلوات پڑھے محمد زبان کس کی ہوگی؟ ہماری ہوگی. کلام کس کا ہوگا؟ خدا کا ہوگا. اب سوچئے کہ کہاں ہماری زبان، کہاں اس کا کلام. اب غور کر رہے ہیں. تو قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس سے کیا ہوں؟ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اب ہر انسان یہ سوچے کہ بھائی قرآن سب کو ہدایت دے سکتا ہے، تو چلیے اس قرآن سے پوچھتے ہیں اس کا نظریہ کیا ہے. جب ہم نے اسی قرآن سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہارا منشا کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تم سب کو ہدایت دے دو گے؟ بھائی تم آئے ہو ہدایت کے لیے، آسمان کی بلندیوں سے اتر کے زمین کی پستیوں پہ چلے آئے، انسانوں کے درمیان آ گئے، تو تم کیا ہدایت سب کو دے سکتے ہو؟ تو آواز قرآن ہے کہ یاد رکھو ہدی للمتقین، میں سب کو ہدایت نہیں دے سکتا سوائے متقین کے. غور کر رہے ہیں. قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اگر تمہیں ہدایت مجھ سے چاہیے تو پہلے متقی بننا ہوگا. قرآن سے ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے کہ جو صاحب تقوی ہو، جس کے اندر تقوی موجود ہو، قرآن اسے ہدایت عطا کرتا ہے. اب اللہ نے اس قرآن کو، اب دیکھیں عظمت محمد مصطفیٰ کہ قرآن کو لوح محفوظ سے اتار کے ہمارے درمیان بھیجا. ہمارے درمیان قرآن موجود ہے. آپ جائیں خدا بخش لائبریری میں، وہاں پہ ایک کتاب نہیں ہے، نہ جانے کئی لاکھ کتابیں موجود ہیں، لیکن ان لاکھوں کتابوں میں ایک قرآن بھی موجود. غور کر رہے ہیں. لاکھوں کتابوں میں ایک قرآن بھی موجود ہے. اور جب بھی انسان کسی لائبریری میں جاتا ہے، جیسے ہی نظر قرآن پہ پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ساری کتابیں ایک طرف ہیں. آپ نے غور نہیں کیا بھائی، ساری کتابوں کی عظمتیں ایک طرف، یہ قرآن کی عظمت ایک طرف. ان کتابوں کو جہاں چاہے وہاں رکھ دیں، لیکن اس کے لیے خاص مقام بنایا جاتا ہے. اب غور کر رہے ہیں. ایک خاص مقام بنایا جاتا ہے جسے ہمارے اور آپ کے زبان میں رحل کہا جاتا ہے. رحل قرآن، کہ جس پہ قرآن رکھا جائے. ہر جگہ ہم قرآن رکھتے نہیں. تو یہ کتابوں کی بھیڑ میں جب قرآن گیا، اب غور کیجئے گا جملے پہ، جب کتابوں کے بھیڑ میں اللہ نے قرآن کو رکھا، جب کتابوں کے انبار میں قرآن آیا. دیکھیے لوگوں کی شکایت ہی یہی رہتی ہے کہ آپ اپنے مجلسوں میں ذکر علی علی کرتے ہیں، ذکر حسین حسین کرتے ہیں، آپ نبی کا ذکر نہیں کرتے. ہم یہی تو زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو نبی کا ذکر کیا تو تنہا نبی کا ذکر نہیں کیا، ان کا بھی ذکر کیا جن کا ذکر خود نبی نے کیا. غور کریں بھائی، ان کا بھی ذکر ہم کیا کرتے ہیں کہ جن کا ذکر ہمارے نبی کیا کرتے تھے. اور یہ سنت رسول بھی ہے، سنت الہی بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. جب اللہ نے اس قرآن کو کتابوں کے بھیڑ میں بھیجا، کتابوں کے انبار میں بھیجا، تو ظاہر سی بات ہے سب کی جلدیں الگ الگ ہوں گی، لیکن جو قرآن کی جلد ہوتی ہے قسم خدا کی دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ قرآن ہے. دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی جلالت کہ یہ قرآن مجید ہے. تو ابھی بھی ان عقل کے اندھوں مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس کی ایک کتاب، جب اس کی ایک کتاب، جب اس کا کلام پاک کتابوں کے بھیڑ میں گیا تو وہ کتابوں جیسا نہیں لگا. تو اس کا رسول جب انسانوں کے بیچ میں آ گیا، صلوات جب اس کی
کتاب کتابوں کے جیسی نہیں لگتی تو اس کا رسول انسانوں جیسا کیسے لگے گا؟ اب لوگ کہیں کہ رسول ہم جیسے، یہ ہم جیسے کیسے ہو گئے رسول ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ یہ رسول ہم جیسے نہیں ہے۔ ان جیسا تو دیکھنا ہے تو پھر اٹھائیے تاریخ دیکھیں ان جیسا کون ہے۔ ہم نے جملے پہ غور نہیں کیا بھائی، رسول جیسا دیکھنا ہے تو پھر تاریخ کے اوراق کو الٹیے، صفحات کو دیکھیے تو صحیح کہ رسول جیسا کون ہے۔ جب ہم نے کتابیں اٹھائی، روایتوں کو دیکھا تو پتا چلا کہ بس ایک ہی انسان تھا جو رسول جیسا تھا۔ بھائی بولتا تھا بھی تو رسول کے انداز میں، چلتا تھا تب بھی رسول کے انداز میں، کلام بھی رسول کے انداز میں، اور اس کے لہجہ بھی رسول کا لہجہ تھا۔ یعنی اس کا پورا کردار ہمارے محمد کے کردار سے ملتا تھا۔ صرف کردار ہی نہ ملا، سویا تب بھی محمد جیسا لگا، اٹھا تب بھی محمد جیسا لگا۔ جیسے ہیں تو خدا بند کریم نے اس نبی کو جس کی اتنی زیادہ فضیلتیں عطا کی اس پورے کائنات میں، وہ نبی مکے میں آیا۔ ہمارے نبی مکے میں تشریف میں ساری باتیں چھوڑ دی، نبی مکے میں آیا، قدم اتنا مبارک، میری نسلیں قربان ہو جائے نبی کے قدموں پر۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، ہماری نسلیں قربان نبی کے قدموں پر۔ تم نبی کے فضائل کیا بیان کرو گے جب نبی کے قدم کا حق ادا نہیں کر سکتے؟ بھائی نبی کے قدموں کی فضیلت دیکھیں آپ، چھوڑیے وجود محمد، یہ نبی کے قدموں کے نشان کی فضیلت میں بتا رہا ہوں آپ حضرات کو کہ ہمارے نبی کے قدموں کے نشان کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے نبی کے قدموں کے نشان کی فضیلت یہ ہے کہ مکہ پہلے صرف مکہ تھا۔ آپ نے بولا کہ مکہ پہلے صرف مکہ تھا، نبی کے قدم آئے تو مکہ مکہ نہیں رہا، معظمہ ہو گیا۔ بھائی یہ نبی کے قدموں کی فضیلت بتا رہا ہوں، وجود محمد کی فضیلت نہیں ہے۔ نبی کے صرف مکے میں قدم پڑے تو اللہ نے مکے کو مکہ نہیں رکھا بلکہ اس سے مکہ معظمہ بنا دیا۔ اب نبی وہاں 40 سال زندگی گزارنے کے بعد ایک دن ہجرت کر جاتے ہیں، اور ہجرت کر کے جیسے ہی سرزمین مدینہ پہ قدم پڑتا ہے تب وہ مدینہ مدینہ نہیں رہتا بلکہ مدینہ مدینہ منورہ ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ فضیلت قدم محمد مصطفیٰ ہے کہ ہمارے نبی کے قدم جہاں پڑ گئے وہاں کی فضیلت بڑھ گئی۔ مکے میں آئے تو مکہ معظمہ ہو گیا، مدینے میں گئے تو مدینہ منورہ ہو گیا۔ اب لوگ خوش ہو گئے، اب نبی تو کہیں جانے والے نہیں، یا تو مکے میں رہیں گے یا تو مدینے میں۔ اب یہ نبی کی جو فضیلت ہے وہ مکے اور مدینے کے ارد گرد جو بارڈر بنے ہوئے ہیں اسی میں سمٹ کے رہ جائے گی۔ اب یہ فضیلت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب چاہے آپ جیسے جملے کو سن لیں، مسلسل ہم نے 7 مجلسیں اس منبر سے ریگولر خطاب کر چکے ہیں، اور پھر یہ 8ویں مجلس آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ جتنا آپ حضرات نے شوق سے سنا ہے، آج میری خواہش ہے کہ میں آپ کو سنوں۔ اب غور کر رہے ہیں، آج میری خواہش ہے کہ میں آپ کو سنوں۔ 7 مجلسیں ہم نے آپ کو سنا دی، بس ایک مجلس آپ ہم کو سنا دیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے نبی کے قدموں کی نشان کی فضیلت کیا ہے۔ نبی مکے میں آئے تو مکہ معظمہ بنا، نبی مدینے میں گئے مدینہ منورہ بنا۔ اب لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، اب نبی کہیں جا نہیں سکتے، یا تو مکے میں رہیں گے یا تو مدینے میں رہیں گے۔ اب نبی کے آخری دن آئے، اب لوگ اور خوش ہو گئے کہ اب نبی کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا، اب تو بھائی نبی کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ فضیلت یا تو مکے میں رہے گی یا تو مدینے میں رہے گی، اب یہ فضیلت کہیں نہیں جا سکتی۔ اب محمد کی فضیلت ختم ہونے والی ہے،
ایسا نہیں تھا جو یہ سوچ رہے تھے کہ نبی جانے سے پہلے آخر میں ایک وصیت کریں گے، ایک حدیث بیان کریں گے، اور وہ حدیث یہ ہوگی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں، ایک کلام پاک ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں۔ اب یاد رکھو میری فضیلتیں تلاش کرنی ہو تو اب ادھر ادھر نہ جانا، یا تو قرآن میں تلاش کرنا، یا اہل بیت میں تلاش کرنا، یا قرآن میں دیکھنا یا اہل بیت میں دیکھنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم ساری فضیلتوں کو ایک جگہ رکھتے ہیں، لیکن اس فضیلت پہ غور کرتے ہیں کہ آپ مکے میں آئے مکہ معظمہ بنا، آپ مدینے میں آئے مدینہ منورہ بنا۔ یا رسول اللہ اب آپ کے بعد یہ فضیلتیں ہم کہاں تلاش کریں گے؟ بڑی توجہ، آپ کے بعد یہ فضیلتیں ہم کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں تلاش کریں گے؟ مکے میں تلاش کریں گے، مدینے میں تلاش کریں گے۔ آواز محمد آئی کہ تم میری فضیلت کو ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ جو کہ ساتھ میں صلوات پڑھیں۔ نبی کے قدموں کی فضیلت، جہاں نبی کے ہمارے قدم آ گئے اس جگہ کی فضیلت صرف قدموں کی وجہ سے۔ وجود محمد تو ایک عظیم چیز ہے، بہت بڑی شے ہے وجود محمد۔ وجود محمد پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے نبی کے قدموں کے نشان جہاں جہاں پڑے نا وہاں کی عظمت دیکھیں۔ وجود محمد تو کافی عظیم شے ہے، اس سے زیادہ فضیلت کائنات میں کسی شے کو نہیں جتنا وجود محمد کو اللہ نے عطا کیا۔ اب غور کریں تو جہاں ہمارے نبی کے قدم آ گئے، مکے میں آئے تو مکہ نہیں رہا، معظمہ ہو گیا۔ بھولے تو نہیں نا، مکہ نہیں رہا، معظمہ ہو گیا۔ مدینہ نہیں رہا، منورہ ہو گیا۔ اب لوگ گمان کرنے لگے اب نبی مکے اور مدینے کے باہر زندگی گزاریں گے نہیں، یا تو مکے میں گزاریں گے یا مدینے میں گزاریں گے۔ اب لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب یہ فضیلت ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی یہ سوال اٹھا تو میں نے سوال رسول اللہ سے کر لیا۔ اب رسول نے وہ آخری حدیث یاد دلا دی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، کہ میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، ایک میری اہل بیت ہے، ایک میری عترت ہے، ایک میرے خاندان کے لوگ ہیں، ایک کلام باری تعالیٰ ہے۔ اب میری فضیلت کو انہی دونوں میں تلاش کرنا، انہی دونوں میں دیکھنا، میرے کردار کو بھی انہی میں تلاش کرنا، میری صفت کو بھی انہی میں تلاش کرنا۔ یعنی مجھ محمد کی رسالت کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سمجھنا، یا تو قرآن کے ذریعے سمجھنا یا میرے اہل بیت کے ذریعے سمجھنا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اب تو آپ جانے والے ہیں، لیکن یہ فضیلتیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ آپ مکے میں آئے تو مکہ معظمہ بن گیا، آپ مدینے میں آئے تو مدینہ منورہ بن گیا۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد یہ فضیلتیں ہمیں کہاں ملیں گی دیکھنے کو؟ تو ہمارے نبی نے آواز دی، اگر تم اس فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت میں دیکھ لینا۔ ہم مکے میں آئے تو مکہ معظمہ بنا، ہم مدینے میں آئے تو مدینہ منورہ بنا۔ ہم میں سے علی نجف جائیں گے، اشرف بنا دیں گے، حسین کربلا جائے گا، معلیٰ بنا دے گا۔ سلوات جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں کی فضیلتیں بلند ہو گئی، جہاں جہاں سے ان کا گزر ہوا۔ صرف یہ راستے ہی نہیں بلکہ جس صلب سے ہو کے گزرے
جس صلب سے ہو کے گزرے. آپ غور کریں, صلب آدم میں گئے تو آدم صفی اللہ بن گئے, صلب نوح میں گئے تو نوح نجی اللہ بن گئے, صلب موسیٰ میں آئے تو موسیٰ کلیم اللہ بنے, صلب ابراہیم میں گئے تو ابراہیم خلیل اللہ بنے, صلب عیسیٰ میں آئے تو عیسیٰ روح اللہ بنے. اب اللہ نے اتنے صلبوں سے گزارا تو ان کی یہ فضیلت ہو گئی. تو جس آغوش میں یہ دونوں چلے آئے, جس آغوش میں یہ دونوں چلے آئے, اس آغوش کا عظمت کیا ہوگا, اس آغوش کی فضیلت کیا ہوگی. یقیناً یہ جہاں جہاں سے گزرتے چلے گئے وہاں وہاں کی فضیلتیں بلند ہوتی چلی گئی. اور اللہ نے یہ فضیلت صرف انہی کے گھر میں رکھا, یہ نہیں کہ یہ ادھر ادھر چلا گیا, نہیں, آج بھی یہ فضیلت انہی کے یہاں. ان میں سے جو جہاں گیا وہاں کی عظمتیں بڑھ گئیں. جیسے مشہد ایران, غور کریں, ہمارا 8واں امام وہاں چلا گیا, بعد مشہد مقدس ہو گیا. کاظمین دیکھیں ماشاءاللہ. تو جہاں یہ چلے گئے وہاں کی عظمتیں بڑھ گئی, اور صرف بڑھی نہیں بلکہ جملہ بدل دوں, اللہ نے اس جگہ کو جنت بنا دیا. آپ نے غور نہیں کیا, اللہ نے اس جگہ کو جنت بنا دیا اور بتا دیا یاد رکھو یہ جہاں رہے وہ جگہ جنت ہوا کرتی ہے, یہ جہاں رہے وہ جگہ جگہ نہیں رہتی, جنت ہوا کرتی ہے. اب آپ بتائیں کہ جنت میں گنہگار جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے بھائی, گنہگار خطاکار جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن اللہ نے یہ فضیلت زمین پہ بخش دی اور زمانے والوں کو بتا دیا یاد رکھو اگر تم زندگی میں جنت دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کو دیکھ لو. ایک سلوات پڑھنا. اگر تم زندگی میں کربلا دیکھنا چاہتے ہو, زندگی میں جنت دیکھنا چاہتے ہو تو تم کربلا معلّہ چلے جاؤ, دیکھو جا کے کربلا. کربلا کوئی معمولی شے نہیں ہے. کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ صرف قدم نہیں بلکہ خون حسین جہاں بہایا گیا, اس مقام کا نام کربلا. جہاں قدم نہیں آئے حسین کا خون بہا. اللہ نے جو ہی اس مٹی کو خاک شفا نہیں کیا, اللہ نے جو ہی یہ فضیلت کربلا کو نہیں عطا کر دی. مٹی پاک ہے لیکن اسے کھانا کیا ہے, حرام. یہ ہماری شریعت بتا رہی ہے. سوائے خاک کربلا کی, سوائے خاک شفا کی, اس میں ہر مرض کی دوا. کیوں یہ ایسا کیوں اللہ نے فضیلت عطا کیا؟ صرف اس لیے کہ اس زمین کے سینے پہ اس کے قدم پڑے کہ جو آغوش رسالت کا بلا تھا, جس کے رگوں میں خون علی موجود تھا, جس کے رگوں میں شیر فاطمہ زہرا موجود, اس کو بے رحمی سے سرزمین پہ قتل کر دیا گیا, اس کا خون بہا دیا گیا. یقیناً یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ آل محمد کے لیے ایسے دن ہیں, ایسی مصیبتوں کی گھڑی ہے کہ کوئی سید سجاد سے پوچھے یہ جو ایام گزر رہے ہیں کتنے غموں اندوہ کو سمیٹے ہوئے ہیں اپنے دامن میں. ہمارا اور آپ کا چوتھا ہے. جب کربلا کے بعد اہل حرم کے قافلے کھلے, ہر موڑ ہر بازار سے گزرتا ہوا زندان تک گیا تو یوں ہی نہیں چلا گیا بلکہ اتنے مظالم کھائے گئے, اتنے ظلم کیے گئے کہ ہمارا اور آپ کا امام جب تک زندہ رہا اس ظلم کو یاد کر کے گریا کرتا رہا. ہاں بس دعا یہی ہے کہ ہماری جو بھی محنتیں ہیں, جن جن لوگوں نے اس پر شہزاد کے لیے
کچھ بھی محنت کیا ہو، کسی طرح سے بھی محنت کیا ہو، بس شہزادی لوگوں جن جن لوگوں جہاں جہاں اس فرش حسین کے لیے کچھ ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھایا ہو، بس دعا یہ ہے کہ حسین کی ماں فاطمہ ہم سے راضی ہو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس فاطمہ کی رضا چاہیے، فاطمہ کی رضا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس ماں کو پرسا دوں ان کے بچوں کا، کہ جس نے اپنے بچوں پہ گریا، جب کربلا میں موجود تھی نا، اس کے بچے مارے گئے تو اس نے اپنے بچوں پہ گریا نہیں۔ عباد کربلا جب نو کے نیزے پہ تمام شہداء کے سر موجود تھے، ہر ماں اپنے بیٹے کے سر کو دیکھ کے گریا کرتی تھی، لیکن ان ماؤں میں ایک ماں ایسی تھی کہ جب بھی اپنے بچوں کے سر کو دیکھتی تھی تو بچوں پہ گریا نہیں کرتی تھی، لیکن جب حسین کے سر پہ نظر پڑتی تھی تو زینب تڑپ کے گریا کرتی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ علی کی بیٹی زینب، کہ جب دونوں بچے میدان کارزار میں اپنے تلوار کو نیام سے نکال کے حملے کر رہے تھے تو خیمے کے ایک در پہ عباس کھڑے تھے، دوسرے در پہ حسین، بیچ میں زینب کھڑی تھی۔ عزادارو جنگ کرتے کرتے دونوں شہزادوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے آنکھوں پہ رکھ دیا۔ حسین نے یہی کہا، میرے بھائی عباس، یہ بچے جو ہیں وہ اصول جنگ کو توڑ رہے ہیں۔ جیسے اس لفظ کو زینب نے سنا، زینب تڑپ کے کہتی ہے، بھیا یہ میرے بھائی عباس کے شاگرد ہیں، یہ کیسے اصول جنگ توڑ سکتے ہیں؟ تب جناب عباس نے کہا کہ شہزادی، جب سے یہ نہر فرات کے کنارے گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار یہ اپنے ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم چھپ کے ان پہ حملہ کرتے، ابھی بچے ہیں۔ اور جیسے ہی اس لفظ کو زینب نے سنا، سننے کے بعد سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عزادارو، یہ اولو محمد میدان کارزار سے بس زبان حسین کہلوا رہے تھے کہ اماں گواہ رہنا، ہم فرات پہ قبضہ تو کر چکے تھے لیکن پانی کے طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، وہ بھی وقت آیا کہ دونوں شہزادے زمین کربلا پہ گرے، ایک طرف سے حسین دوڑے، دوسرے طرف سے عباس، یہ دونوں بھانجوں کے قریب پہنچے۔ ایک نے عباس نے اون کو اٹھایا، حسین نے محمد کو اٹھایا، لے کے در خیمہ پہ آئے، آواز دی، اے بہن زینب تمہارے بچے آ گئے۔ عزادارو، اب ارباب مقاتل کے فکرے یہ ہیں کہ علی کی بیٹی اب اپنے خیمے سے نکلتی ہے، نکلنے کے بعد دونوں لاشوں کے درمیان مسلح بچھایا اور بچھانے کے بعد سر کو زمین کربلا پہ رکھ دیا اور رکھ کے کہا، پروردگار زینب کی قربانی قبول کر، اے میرے محبوب میری قربانی قبول کر لے۔ عزادارو، یہ کائنات کی ایک ایسی ماں ہے کہ جس نے وعدہ کر لیا، اے بھیا جب تک زینب زندہ رہے گی تجھ پہ گریا کرے گی۔ عزادارو، بس چند جملے اور مجلس تمام کر رہا ہوں اور اسی قسم کو زینب نبھاتی رہی۔ عزادارو، 11 محرم کو ارباب مقاتل کے فکر یہ ہے کہ اہل حرم کا قافلہ ان لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ عزادارو، زینب کی نظر بھائی کے پمال لاشے پہ رہی، بچوں کو نہ روئی، اپنے بھائی پہ ماتم کرتی رہی، اپنے بھائی پہ گریا کرتی رہی۔ زینب شام آ گئی، اپنے بھائی کو دیکھ کے گریا کرتی رہی، اولو محمد پہ آنسو نہ بہائے۔ عزادارو، ایک وہ بھی وقت آیا کہ سرہائے شہداء پیش کیے جا رہے تھے، ہر بی بی اپنے اپنے وارثوں کے سر کو استقبال کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ عزادارو، جب اولو محمد کے سرائے ہیں کوئی بی بی استقبال کے لیے آگے نہیں گئی۔ اب شام کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی۔ جیسے یہ جملہ زینب نے سنا تڑپ گئی، تڑپ کے کہنے لگی، اے شام کی عورتیں تم نے انصاف نہ کیا، ارے زینب زندہ ہے، میں نے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی میں اپنے بیٹوں پہ نہیں گریا کروں گی، ارے جب تک زندہ رہوں گی
کے لیے آگے بڑھی، حسین کا کٹا ہوا سر اپنے آغوش میں لیا، لبوں کو چوما، سید سجاد کو برسا دیا، لیکن ارباب مقاتل کے بگڑے یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک زینب نے اپنے لال پہ گریہ نہ کیا۔ عزادار زینب اب زندان سے رہا ہو کے چہلم پہ پھر کربلا آئی، اپنے بھائی کے مزار پہ خود کو گرایا، لیکن اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ اب یہی قافلہ اب کربلا سے مدینہ آیا، عزادارو اب مدینہ آ گیا، زینب مدینے میں آ گئی، ابھی تک اپنے بھائی پہ گریہ کر رہی تھی۔ عزادارو پرسہ دینا ہے زینب کو، اولا محمد کا پرسہ دے۔ عزادارو یہ وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے بچوں پہ گریہ نہ کیا تھا، لیکن یہی ماں جب مدینے آئی ہے اب مقتل کی روایتیں بیان کرتی ہے کہ محمد حنفیہ بھی موجود ہیں، عبداللہ بھی موجود ہیں۔ عبداللہ نے جناب زینب کے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد بیت الشرف کی طرف لے چلے۔ زینب کے قدم جیسے ہی بیت الشرف کے در پہ پہنچے، زینب گھبرا گئی، جیسے ہی نگاہ اولا محمد کے حجرے کے طرف بڑھی، اب مامتا سے برداشت نہ ہوا، ارے زینب کا دل پھٹا، دوڑ کے حجرے میں گئی، کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے امامے نظر آئے، دو چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آئے۔ اب زینب کا نام تھا، ارے صبر کا دامن چھٹا، ارے کربلا کا رکیہ آواز دی، اے میرے اولو محمد، ارے ماں تم سے شرمندہ ہے، وعدہ کیا تھا بھائی سے جب تک زندہ رہوں گی میرے لال مجھے معاف کر دے۔ پروردگار اس عبادت کو شکریہ عطا فرما، پروردگار امام حسین علیہ السلام نے تشریف فرما سے تعلق ہمارا حفاظت فرما، پروردگار بیمار کربلا کی صورت میں شفا کلی عطا فرما، پروردگار جو زیارات کی مشتاق ہیں زیارات سے مشتاق فرما، پروردگار علماء اعظام کے سایہ ہمارے سروں پہ باقی کر، پروردگار ہمارے مہندی کے ظہور میں تعجیل فرما، فتقبل منا انك انت السميع العليم وخير المغفرات والتناصر برسول محمد وفي برسول الله سيد وزير هذا المرحوم سيد المرحوم الزهراء فاطمه مرحومه بنت محمد موسى مرحوم Hold on.